آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جو بہت نازک موضوع ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، اور وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ آپ میں سے بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں کو آج میری گفتگو بہت اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہم جس طرح کی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں اس زندگی سے مختلف بات کرنا لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ ازدواجی زندگی، بیوی اور شوہر کا تعلق، ہمارے گھروں کے معاملات حقیقت میں اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہمارا کلچر ہماری زندگیوں پر زیادہ حاوی ہو گیا ہے ہمارے دین کے مقابلے میں۔ اس لیے جب ہم دین کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کلچر سے بالکل مختلف ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ ہماری زندگی ہے، اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ اس فرق کو میں واضح کروں صرف چند منٹوں میں، اور پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ لے کر لیکن یہ میری فاؤنڈیشن ہوگی آج کی گفتگو کی۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے بٹن کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلچر اور دین میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں پاکستان آتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ میری ایک بچی ہے، اس نے سوشل سائنسز میں ماسٹرز کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم سوشل سائنسز کیوں لے رہی ہو؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ ابو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو عورتیں ہیں میں ان کے حقوق کی آواز اٹھاؤں اور میں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آج کی گفتگو میں ہمارے مرد حضرات کو میری بہت ساری چیزیں عجیب لگیں گی، لیکن میں آپ کو ایک تعارف کراؤں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور ہم سب نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے معلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ خدیجہ کی محبت میرے لیے رزق ہے، یعنی حضرت خدیجہ کی محبت کو آپ رزق قرار دیتے ہیں۔ انہی حضرت خدیجہ کے ایک نیکلس کو جب آپ دیکھتے ہیں مدینہ میں، حضرت خدیجہ کے انتقال کو ہوئے عرصہ گزر گیا جنگ بدر کے بعد، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں دنیا میں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ عائشہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اگر ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوں اور ہم سے یہ پوچھیں کہ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے درمیان یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ بات یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا ابو عائشہ، عائشہ کے باپ سے مردوں میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی وہاں پھر حضرت عائشہ کا ذکر آ گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عائشہ کے ساتھ ریس میں بھی حصہ لے رہے ہیں،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عائشہ کی ایک ایک بات پر اتنی توجہ دیتے تھے کہ آپ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ مجھے پتا ہے کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. وہ نبی کہ جس نے یہ بات کہی کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے. وہ نبی کہ جس کی زندگی میں ازدواجی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں آپ نے سامنے والے کی جذبات اور احساسات کا خیال نہ کیا ہو. یعنی ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جس اسلام میں یعنی آپ نے سامنے والے کے جذبات اور احساسات، یہ جسے آج کی زمان کی ٹیکنالوجی میں ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ سامنے والے کے جذبات اور احساسات کو دیکھ کر بات کریں. دیکھیں میں یہاں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد کی جب حقوق کی بات ہوتی ہے نا، یہاں میں نے لکھا ہے رائٹس پلس ریوارڈ. رائٹس اور ریوارڈ میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ اسلام ہے. لیکن رول اینڈ رسپانسبلٹی میں دونوں مختلف ہیں. یہ بالکل ایک واضح تصویر ہے. ہمیں ایک بیلنس لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، دو مختلف ایکسٹریم ہیں. ایک ایکسٹریم آپ دیکھیں گے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، کہ جہاں مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں قوام کی حیثیت سے کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوں، اور بالعموم آپ یہ رویہ دیکھیں گے گھروں کے اندر کہ عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں تو ویسے ڈاکٹر کی بات کہتا ہوں کہ جب تک آپ ڈائگنوز نہیں کریں گے، آپ ڈینائل میں رہیں گے، آپ علاج نہیں کر سکتے اور علاج کرا نہیں سکتے. یہ بالکل مسلمہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ایون کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں فخریہ انداز میں اور بظاہر دین پر عمل کرتے ہیں، ایون ان کے گھروں میں بھی عورت کو ایک کمتر درجہ دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم آپ کو مغرب میں ملے گا کہ وہاں عورت کو مادر پدر آزاد کر کر وہ مقام دے دیا کہ جس کے نتیجے میں گھر کا سکون برباد ہو گیا. میں مراکو اور تیونس گیا، دونوں مسلمان ملک ہیں. وہاں طلاق کا ریشو تھا 50%. عورتوں کو بڑے حقوق ملے. تو میں وہاں کی جو اسمبلی کی اسپیکر تھی خاتون، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ حقوق دیے ایک خوبصورتی گھر میں لانے کے لیے، گھروں کو بہت اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے، لیکن نتائج تو بالکل مختلف نکل رہے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریم ہیں. اسلام ایک درمیان کا راستہ ہمیں فراہم کرتا ہے. انشاءاللہ جس طرح سوالات آئیں گے تو میں گفتگو کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کس طرح سے ایک بیلنس اپروچ فراہم کرتا ہے، کہ جس میں عورت کو اور مرد کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد 4 آنکھیں مل کر ایک تصویر کو دیکھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک بات کسی نے کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے کا ساتھ بن کر، جو قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، لباس ایک دوسرے کو خوبصورتی فراہم کرتا ہے، لباس آپ کو سخت موسم سے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور لباس ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ آپ سے کبھی الگ نہیں ہوتا. تو قرآن نے جب یہ الفاظ استعمال کیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ 1 سے 2 بنے، حضرت آدم 1 تھے، 1 سے 2 بنے، اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں 2 سے 1 بناتا ہے. تو یہ مختصر سا ایک تعارف میں نے کرایا موضوع کا. تو اب انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. اچھا، ایک بات میں یہاں تھوڑی سی ذرا اور واضح کر دوں. دیکھیں یہ 3 آیتیں ہیں کہ جو ہم نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں. نکاح کے موقع پر یہ سورہ نساء کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت اور سورہ احزاب کی آیت. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی مرتبہ
تقوی کا لفظ آیا ہے، یعنی 5 مرتبہ تو ڈائریکٹ تقوی کا لفظ آیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا واتقوا اللہ، پھر دوبارہ آیا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، پھر تقوی، یعنی اللہ کے خوف کو بار بار یاد دلایا گیا۔ یہ خطبہ نکاح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کا خوف رکھو اس تعلق کے اندر۔ اور یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں رقیبہ، سورہ نساء کی اس آیت میں، کہ اللہ تم پر نگران ہے، یہ نگرانی کا جو تصور رقیبہ میں ہے یہ دیکھنے سے زیادہ ہے، یعنی تمہاری ہر چیز اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ کو تمہاری ہر چیز کا علم ہے، اللہ تمہارے اوپر نگہبان اور نگرانی کے طور پر نظریں رکھے ہوئے ہے۔ تو اس تعلق میں جو میاں اور بیوی کا ہے، دیکھیں اس دین کے اندر کہ جہاں بلی اور کتے کا اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے رویے کے نتیجے میں انسان کی جنت اور جہنم کا تعین ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسانوں کا انسانوں سے جو رویہ ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ بخدا چونکہ میں خود فیملی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میں نے ایسے رویے دیکھے ہیں مردوں کی طرف سے، ایسے رویے میں نے دیکھے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے کس طریقے سے جواب دیں گے۔ دنیا میں تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں جس طرح چاہے جو کر لوں، اس لیے کہ عورت ایک کمزور حیثیت رکھتی ہے گھر میں جس طرح چاہوں اس کے ساتھ معاملات کروں، رویہ رکھوں۔ لیکن وہ اسی لیے اللہ نے بار بار یاد دلایا، یعنی قرآن میں کسی چیز کی یاد دہانی اگر 2 سے زیادہ مرتبہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو میں آپ سے یعنی اس میں یہی کہوں گا کہ قرآن جو ہمیں پیغام دیتا وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سنگ والے جانور نے بغیر سنگ والے جانور کو تکلیف دی ہے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس اسپیشل سیشن میں ازدواجی زندگی کے معاملات، مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے درمیان محترم جناب ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب موجود ہیں جو فیملی کاؤنسلر اور پبلک اسپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ڈپلومیٹ آف امریکن بورڈ آف پیڈیاٹرکس بھی ہیں۔ ان سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ شریک حیات کی تلاش میں ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ شادی کے حوالے سے یعنی جب آپ اسپاؤس یعنی میاں بیوی کی تلاش میں اور بیوی میاں کی تلاش میں ہو تو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے دین اور دوسری چیز ہے میچنگ۔ حضرت زینب کی جب شادی ہوئی حضرت زید کے ساتھ، دین حضرت زینب سے زیادہ کس میں ہوگا اور دین حضرت زید سے زیادہ کس میں ہوگا؟ یہ بات مانتے ہیں نا ہم، شادی نہیں چلی، طلاق ہوئی۔ دین کے ساتھ میچنگ کلچر کی میچنگ، ذہنوں کی میچنگ، سوشل اسٹیٹس کی میچنگ، خاندان کی میچنگ، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی جتنی زیادہ آدمی کوشش کر سکتا ہے میچنگ کی وہ کوشش ضرور کرے، پھر اللہ پر توکل کرے، لیکن ان چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو لہذا بنیادی طور پر دین اور میچنگ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی مکان کو مسکن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی تم شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکینہ، سکون، پیس فراہم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک اسپریچول جرنی ہے۔ شادی کو ایسا نہیں ہے کہ جس دن شادی ہوئی اور اسی دن مکان مسکن بن جائے گا، اور یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر میں میاں بیوی دونوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، دونوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دونوں کو پوری کوشش کرنا پڑتی ہے، اور یہ سفر آسان سفر نہیں ہے، یہ بڑا مشکل سفر ہے، یہ بڑی قربانیاں مانگتا ہے۔
تو لہٰذا اس سفر کے اندر ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو اسپیس پرووائڈ کرنا، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ٹو وے ٹریفک ہے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ جو لڑکی ہمارے گھر آئی ہے یہ پہلے دن سے ایک آئیڈیل دلہن بن جائے. اچھا، لڑکی کی طرف سے، یعنی میں یہ نہیں ہے کہ میں صرف لڑکوں کو آج برا بھلا کہوں گا، لڑکی کی طرف سے ہمارے یہاں اس بات کی تربیت نہیں ہوتی کہ تم ایک اچھی بہو کیسے بنو. ہمارے یہاں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک اچھی طالب علم کیسے بنو اور ایک اچھی بیٹی کیسے بنو، لیکن کتنے گھر ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو اچھی بہو بننے کی بھی تربیت دیتے ہیں. تو اس میں یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یعنی اس میں کچھ کردار لڑکے کو ادا کرنا ہے، کچھ کردار لڑکی کو ادا کرنا ہے، اور اس میں انہیں روزانہ، یہ میں نے کہا نا، یہ اپ ہل اسٹرگل ہے کہ اس کے اندر یہ بڑی قربانیاں مانگتا ہے. میں اس کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک پودے کو کسی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے کر جائیں تو اس پودے کو جڑ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے اس کے پتے کچھ مرجھائیں گے، پھول ذرا سے مرجھائیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں بچی آئی ہے، دیکھیں لڑکے کے لیے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوتی شادی کے بعد، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. لڑکا تو اسی گھر میں رہ رہا ہے، وہی ماں باپ ہیں، وہی چہرے ہیں، وہی ماحول ہے، وہی گھر ہے. تبدیلی تو حقیقت میں زمین اور آسمان کی لڑکی کے لیے آئی ہے. ایک نیا ماحول ہے، ایک نئے لوگ ہیں، نئے چہرے ہیں، نئے رویے ہیں. اسے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا ہے. تو جہاں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے، سب سے بڑا رول تو لڑکا اور لڑکے کے گھر والوں کا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں، بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ 1-2 سال کی ایک جدوجہد ہے. انسان اگر اپنے تعلقات کی بڑی تصویر کو سامنے رکھے اور صبر اور تحمل کے ساتھ بڑا دل کرتے ہوئے 1-2 سال گزار لے تو آپ یقین کریں کہ وہ گھر جنت بن جاتا ہے. اس میں لڑکی کو گنجائش پیدا کرنی ہے لڑکے کے لیے، لڑکے کے ماں باپ کے لیے، اسی طریقے سے لڑکے کو گنجائش پیدا کرنی ہے لڑکی کے لیے اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے. انشاءاللہ ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ کون سی چیزیں کرنے کی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کرنے کی ہیں. لیکن اول وقت میں بس یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں یہ ایک جدوجہد ہے اور اس جدوجہد کے اندر دونوں کو انویسٹ کرنا ہے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا تعلیم عورت کو خراب کرتی ہے؟ دیکھیں عورت کی خوبصورتی جو ہے نا وہ ہے قرآن نے بتائی. عورت کی خوبصورتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زیور میں پلتی ہے اور وہ جب لڑائی جھگڑا ہو وہ خاموشی اختیار کرتی ہے. قرآن اسے عورت کی خوبصورتی بتاتا ہے. یہ جو نسوانیت ہے نا، فیمینٹی جسے کہتے ہیں، عورت کی نسوانیت، اس کی خوبصورتی اس نسوانیت میں ہے. جب میں یہ کہتا ہوں زیور میں پلنا، اس کا مطلب یہ ہے عورت بڑی سافٹ ہے، عورت بڑی جینٹل ہے، عورت جو ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہے اور یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر عورت کو آپ بہت ہارڈ اور ہارش اور اسٹبرن بنا دیں گے تو وہ عورت کی ساری خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح عورت کی خاموشی یہ نہیں کہ کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ خاموش رہے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بعض اوقات ایسے مرحلے آتے ہیں زندگی میں جہاں خاموشی بولنے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، جہاں خاموشی زیادہ اچھا پیغام پہنچا رہی ہوتی ہے بولنے کے مقابلے میں. اللہ نے عورت کو یہ خوبصورتی دی کہ وہ ان مرحلوں پر خاموش رہ کر بہت بہت بڑے بڑے طوفانوں کو اپنے اوپر سے گزار دیتی ہے. امام احمد بن حنبل کا میں ایک واقعہ آپ کو میں نے کہیں سنایا ہوگا پروگرام میں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کو بھی سناؤں، اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ 42 سال کی شادی تھی امام احمد بن حنبل کی. ان کے جنازے پہ کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ یہ 42 سال میرے ساتھ رہی بیوی کے طور پر، لیکن 42 سال میں کبھی میرے اور اس کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا. جنازے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ امام یہ کیسے ہوا؟
تو دیکھیں یہ سونے سے لکھے جانے والا جواب تھا جو امام احمد بن حنبل نے دیا، جو کہ میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھا۔ آپ نے کہا کہ جب میں ناراض ہوتا تھا تو یہ اللہ کی بندی خاموش ہو جاتی تھی، اور جب یہ ناراض ہوتی تھی تو میں خاموش ہو جاتا تھا۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، یہ نفسیاتی معاملہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا جو انٹلیکٹ برین ہے، جو سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ برین ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے۔ جب آپ غصے میں ہیں تو آپ کی جو عقل ہے یا آپ کے ایموشنز نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آپ کا سوچنے سمجھنے کا جو برین ہے وہ بالکل اب خاموش بیٹھ گیا ہے، اس نے دروازے بند کر لیے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ بھی آرگومنٹ شروع کرتے ہیں اور سامنے والا بھی آرگومنٹ کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں جب کولائڈ کریں گی تو وہاں فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اگر ایک فرد ناراض ہے تو دوسرا فرد خاموشی اختیار کرے تو اس کے نتیجے میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کا جو خاموش ہونا ہے، اس خاموشی کو اللہ نے خوبصورتی قرار دیا۔ تو یہ ہمارے ہاں جو تعلیم کو لوگ کہتے ہیں نا کہ تعلیم عورت کو خراب کرتی ہے، تعلیم عورت کو خراب نہیں کرتی۔ اصل میں عورت کو ورغلانے والی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورت پر ظلم اور زیادتی ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یعنی اگر ہم پاکستان میں رہنے والے خود اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عورت کے ساتھ پاکستان کے گھروں میں جو ظلم اور زیادتی ہوتا ہے اس کا ادراک کیسے کیا جائے، تو مغرب کے معاشرے کے اندر تو عورت کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں وہ اس کا تو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ انہیں تو یہ بات کہنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم عورت کے حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم ان مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو باہر والے آواز اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر بخدا جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ انسانیت شرماتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ انسانیت شرماتی ہے کہ ایک انسان کھلم کھلا اس ملک میں کہ جو اسلام کے نام پر بنا، اس طرح کے سلوگنز، اس طرح کے پلے کارڈ اور اس طرح کی باتیں کرے، اور یہاں کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لیکن جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو روکنا چاہیے، وہیں میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ پھر ہمارے درمیان میں وہ آوازیں اٹھنی چاہیے کہ جو آوازیں اس معاشرے میں عورت کے ساتھ زیادتی کے خلاف ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ ہماری عورتیں جو پڑھتی لکھتی ہیں وہ کبھی مغرب کی طرف رخ کر نہیں دیکھیں گی اگر ہم ان کی آواز بن جائیں۔ تو لہذا پڑھنا لکھنا عورت کے لیے یعنی آج کے اس معاشرے میں انتہائی ضروری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، اس پورے معاشرے کو اٹھانے کے لیے۔ عورت کا پڑھنا نوکری کے لیے نہیں ہوتا، عورت کا پڑھنا اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ عورت کا پڑھنا آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھریلو معاملات کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی سی چپکلش ہوئی، ہم اور لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا نازک تعلق ہے کہ اس میں جو اعتماد ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک دوسرے پر بھروسہ، ایک دوسرے کی پردہ پوشی، جس طرح میں نے کہا نا لباس چھپاتا ہے عیب کو۔ لباس کا ایک کام یہ بھی ہے نا کہ وہ عیب چھپاتا ہے، تو عورت اپنے شوہر کے عیب چھپاتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے عیب چھپاتا ہے۔ مسائل کے حل کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود کوشش کریں اپنے مسائل کو حل کرنے کی۔ دوسری یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں نا کمیونیکیشن بلاک، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا سب کچھ سمجھ رہا ہے اور سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ جو ازمپشن ہے نا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں، یہ ازمپشن کرنا اصل میں بڑی غلطی ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کمیونیکیٹ کرنا، یعنی آپ نے کوئی چیز محسوس کی،
میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ریڈ لائن کا پتہ ہونا چاہیے. بیوی میاں کو بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ میری ریڈ لائن ہے, اگر آپ نے اس ریڈ لائن سے کراس کیا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اور بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کو بتا دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں شوہر کو تو پتا ہونا چاہیے جناب میری ریڈ لائن کیا ہے, اور بیوی اور بتائیں, کمیونیکیٹ کریں. اور مسئلہ ہوا ہے تو مسئلے کو بیٹھ کر بات کریں آرام سے. ہو سکتا ہے کہ جب گرم ماحول ہو اس کو ٹھنڈا ہونے دیں, ٹھنڈے وقت میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. دیکھیں وہ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اپنے منہ سے آنے والی بدبو نا انسان کو خود نہیں آتی, دوسروں کی بدبو آدمی کو فوراً آ جاتی ہے. تو آدمی اپنا بھی جائزہ لیتا رہے کہ بھائی میں کیا غلطی کر رہا ہوں. اور میں ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں آپ کو, ہمارے دین میں اللہ نے انسان کے اندر ایک بڑی خاص چیز رکھی ہے. آپ اپنے اوپر کام کریں گے, نتائج آپ سامنے والے میں دیکھیں گے. آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں مزید تیل چھڑکنے کا ذریعہ نہ بنوں, لہذا سامنے والا کچھ بھی کرے میں یہ کوشش کروں گا یا میں یہ کوشش کروں گی کہ میں اس کے اندر مزید کوئی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنوں. بخدا شاید ہی کوئی کم ظرف آدمی ہوگا یا وائس ورثہ کہ جو سامنے والے کو ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہوئے دیکھے اور پھر بھی وہ برائی کے اوپر ڈٹا رہے. ایسے کمزرف لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ اگر اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں اور کوئی خرابی مزید اپنی طرف سے پیدا نہ ہونے دیں, سامنے والے میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. چوتھی بات میں یہ کہوں گا کہ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کیا کریں. اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلتا ہے. اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اب تو نے میرا واسطہ اس بیوی سے ڈالا ہے یا تو نے میرا واسطہ اس شوہر سے ڈالا ہے, اور میں اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو لے کر چلنا چاہتی ہوں, اور میں نے اپنے تئیں جو میں کوشش کر سکتی تھی یا میں کر سکتا تھا میں نے کی ہے. اب میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ تو ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈال اور تو ہمارے لیے راستے بنا. تو بخدا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے راستے بنائے گا. یہ گھروں کے مسائل کو اگلے لیول پر جانے کی گنجائش بھی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا اپنی بچیوں کو کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے اور آپ بس خاموشی کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرتی رہیں, نہ اپنے ماں باپ کو بتائیں نہ کسی خیر خواہ کو بتائیں. نہیں, انشاءاللہ اس پر آگے سوال آئے گا تو میں اس مسئلے کو خاص طور پر کہ وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دائرے سے آگے نکل کر کسی اور کو انوالو کریں, اور کس کو انوالو کریں. دیکھیں یہاں میں ایک بات کہہ دوں, دنیا میں لوگوں کے جھگڑوں سے مزے لینے والے بہت ہیں. وہ لوگ جو نوزی ہو کر بار بار آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے, شوہر کیسا چل رہا ہے, بیوی کیسے چل رہی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے گھروں میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے لوگوں سے کہ جو خواہ مخواہ آپ کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ہوشیار رہیں. یہ بالکل ایک اصول ہے. مرد اور عورت کی شادی کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کی ایک بڑی تصویر دیکھیں. رشتے کا مطلب دو نفوس کا ملنا, اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہے. شادی کا مقصد اس سے بہت زیادہ ہے. شادی کا مقصد, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ایسے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے کہ جو خاندان آگے چل کر آپ کے لیے لیگیسی بنے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, آپ کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کنٹینیویشن بنے, آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے. یعنی شادی کا مقصد ایسے خاندان کو پرورش دینا ہے. تو لہذا شادی کے بعد مرد اور عورت کے کرنے کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک روڈ میپ بنائیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک حوالہ دیا تھا حسن البنا
شہید کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو ان کے شوہر نے پہلی رات اپنی بیٹی کو سورہ بقرہ کی یہ آیات سنا کر، جو سورہ بقرہ کی جو آیات اس کے اندر آتی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور سورہ نساء کی آیات، یہ آیات سنا کر درس قرآن دیا. یعنی یہ پہلی رات درس قرآن دے رہے ہیں حسن البنا شہید کے داماد اپنی ہونے والی بیوی کو، اور وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ نے جو حقوق تمہارے لیے میرے اوپر رکھے ہیں میں ان حقوق کو پورا ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اور تم اور میں مل کے ایک مثالی خاندان کی بنیاد رکھیں گے. اب آپ بتائیے اس رشتے کی کیا برکت. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو بات آتی ہے نا، کل میں نے ایک درس میں یہ بات کہی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو مروی ہیں وہ حضرت عائشہ سے ہیں. یہ حضرت عائشہ نے کہاں سے سیکھی یہ ساری چیزیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان موضوعات پر آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی تھی. تو میں شادی کے بعد میاں بیوی کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہونے والی گفتگو کے موضوعات بھی طے کریں. اگر آپ موضوعات طے نہیں کریں گی اور کریں گے تو پھر موضوع کیا ہوگا کہ پڑوسی کے لڑکے کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کی لڑکیاں کر رہی ہیں، تم نے کھانا غلط پکایا، تم نے فلانا کام کیوں کیا، فلانے گھر میں یہ کیوں ہوا، پھر موضوعات یہ ہوں گے. لہٰذا اس میں ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ موضوعات طے کریں کہ کون سے موضوعات ہیں ہماری زندگی کے جس کے نتیجے میں ہم اس خاندان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. ایک دوسرے کو اسپیس پرووائڈ کریں. ہم پہلے دن سے ایک دوسرے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قابو کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. لڑکا یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں لڑکی کو ڈاؤن کروں، لڑکی یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہمارے نادان ماں باپ بھی کہ جناب تم لڑکی کو ذرا دبا کے رکھنا، اس لیے کہ لڑکی کو تم نے ذرا سی بھی شے دی تو اس کے نتیجے میں دیکھو پوری زندگی پچھتاؤ گے. یہ ہمارے ماں باپ ہیں کہ جو ہمیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑکی والے اور کبھی لڑکے والے. حالانکہ ہمیں سبق تو یہ دینا چاہیے. بخدا ایک گھر کو میں نے بچتے ہوئے دیکھا، وہ ہمارے دوست تھے، ہمارے جمعیت کے ساتھی تھے، ان کا رشتہ بھی میں نے کرایا تھا. کسی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی میاں بیوی کی، اور بالکل وہ میرے پاس آئے، رشتہ میں نے کرایا تھا، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن بخدا اس رشتے کو بچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا وہ لڑکی کا باپ تھا. لڑکی کے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بات کہوں، میری بیٹی بھی ایسی معصوم نہیں ہے، میری بیٹی بھی ایسی معصوم نہیں ہے. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں میری بیٹی کا بھی بڑا قصور ہے. دیکھیں ایک جملہ اس باپ کا، اس نے اس گھر کو بچا لیا. اسی لیے جب آپ ثالث ڈھونڈیں کہ جو آپ کی صلح کرائے، کبھی بھی ان لوگوں کو ثالث نہ بنائیں جو جذبات میں آ کر غیر منصفانہ بات کریں. ہمیشہ ثالث ایسے لوگوں کو بنائیں کہ جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کر انصاف کی بات کر سکیں کہ اگر میری بیٹی نے غلطی کی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری بیٹی نے غلطی کی، اور اگر میرے بیٹے نے غلطی کی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے غلطی کی. تو لہٰذا اسپیس پرووائڈ کرنا، گنجائش ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا بہت اچھا سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ بات کر کے تو دیکھیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ کر اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ شادیوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے اچھے ذریعے بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ گھریلو مسائل کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے گھریلو مسائل کی سب سے بڑی وجہ غلط فہمیاں ہیں. گھریلو مسائل کی سب سے بڑی وجہ زندگی کی غلط ترجیحات ہیں. گھریلو مسائل کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا ہے. گھریلو مسائل کی سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کو اسپیس پرووائڈ نہ کرنا ہے. اور گھریلو مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم
ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں نا، کنفیوژن اور ازمپشن کہ ہم اب ایک غلط فہمی ہوئی اور اس غلط فہمی کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھائی مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. مسئلے خود حل نہیں ہوتے. غلط فہمی ہو اس کا ایک بڑا اصول یہ یاد رکھیں، اسے جتنا جلدی آپ دور کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. مسائل کو آپ جتنا دیر تک لنگر آن کرتے ہیں وہ مسائل میں پھر شیطان آ کر مزید تیل چھڑک کر انہیں مزید الجھاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خاندان کے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک تو زندگی کے پورے مقصد کو بھی نہیں سمجھتے. اکثر و بیشتر شادیوں کو ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے. اکثر و بیشتر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف ایک جنسی تسکین ہے. ہم اس رشتے کی بڑی تصویر کو نہیں دیکھتے، جس کے نتیجے میں ہم غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے. رشتوں میں ہمیشہ 100% میچنگ نہیں ہوتی. مزاج میں بھی یعنی مختلف مزاج ہو سکتے ہیں اور مختلف رویے ہو سکتے ہیں. سوشل اسٹیٹس بھی یعنی کسی حد تک مختلف ہو سکتا ہے. ان حالات میں پھر کس طریقے سے اس کو ریکنسائل کیا جائے، کس طریقے سے ایسے معاملات کیے جائیں کہ چیزیں بہتر ہو سکیں، اس کے لیے میں نے یہ بات کہی نا، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، سمجھنا حالات کو، ریالٹیز کو سمجھنا. اس لیے کہ اب جو رشتہ ہو گیا ہے، دیکھیں آپ ان رشتوں میں جو چیزیں ہیں ان کو یکسر تبدیل نہیں کر سکتے. چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے ساتھ مجھے زندہ رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی ظلم اور زیادتی کے ساتھ زندہ رہیں، لیکن مزاجوں میں فرق، سوشل اسٹیٹس میں فرق، کلچر میں فرق. رشتہ ہو گیا، رشتے سے پہلے جو چیزیں دیکھنے کی تھیں وہ دیکھنے کی تھیں. اب جب رشتہ ہو گیا تو اس کو نبھانا ہے. تو بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے آج کل کے معاشرے میں لوگوں کے اندر ٹالرنس بھی نہیں رہا. پاکستان میں تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہوں کہ پاکستان کی بچیوں میں تو پھر بھی بہت ٹالرنس ہے. باہر جو بچیاں جہاں شادیاں ہوتی ہیں امریکہ میں، وہاں تو میں نے ایک دن میں طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، ایک ہفتے میں طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، ایک مہینے میں طلاق. اس لیے کہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے. کسی کو ایک دوسرے کی چیز پسند نہیں، پسند آنے سمجھنے میں ٹائم لگے گا بھائی. ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کو کے لیے گنجائش پیدا کرو گے. تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو ریالٹیز ہیں ان پر آدمی پھر اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرے، ایڈجسٹ کرے. کچھ چیزیں دینے اور لینے سے معاملات بنتے ہیں. چیزیں ہمیشہ مائی وے اور ہائی وے، اس اپروچ کے ساتھ رشتے نہیں چلتے. اچھا، رشتوں کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ سے کہوں، رشتے عقل اور قانون کی بنیاد پہ نہیں چلتے، رشتے محبت کی بنیاد پہ چلتے ہیں. بچوں سے معاملہ ہو یا بیوی سے معاملہ ہو یا شوہر سے، کبھی بھی عقل سے کام نہ لیں. عقل سے کام لینے والے اور وہ لوگ پھر فیل ہو جاتے ہیں. یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ قانون کی بنیاد پہ نہیں چلتے کہ جناب اگر تم نے یہ کیا. ایک وکیل صاحب کی، کسی نے مجھے لطیفہ سنایا نا، وکیل صاحب کی شادی ہوئی کسی سے، تو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو قانون، فلاں قانون کے تحت تمہارے خلاف کارروائی کی جائے. تو بھائی وہ قانون کے تحت رشتے نہیں چلتے، وہاں تو محبت کے ساتھ رشتے چلتے ہیں جو رشتے ہیں. دیکھیں، ڈائیورس اور سیپریشن کے اندر میں اس چیز پر نہیں جاتا کہ جو جینیون ریزنز ہوتے ہیں. بعض اوقات تو جس طرح میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، بعض اوقات تو جینیون ریزن ہے. لیکن اللہ نے طلاق کو، حلال چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. لیکن وہ ایک راستہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے. لیکن بے شمار سیپریشنز میں نے پری میچور فیصلوں کی وجہ سے دیکھی ہے. لوگ جلدی کرتے ہیں چیزوں کو فکس کرنے کی، آج فکس ہو جائے. ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو گنجائش نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے سمجھنے کی. ساتھ رہیں وقت کے ساتھ. میں لوگ بات کہتا ہوں، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. اور ٹائم کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کو سمجھتا ہے. تو ایک دوسرے کو وقت دے. جو میں نے آپ کو مثال دی پودے کی کہ نئے گھر میں آ کے لگے گا تو ٹائم لگے گا اس کے اندر.
تو طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں. طلاق کی دوسری سب سے بڑی وجہ، بخدا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کہ یا لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں. یا لڑکی کے ماں باپ محبت میں اپنی بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، محبت میں اپنی بچی کو ایسے سبق سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچی کا گھر خراب ہوتا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے. یہ نہیں کہ وہ کوئی نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہی ہے کہ بچی کو یہ سبق سکھائے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں بچی زیادہ ایک پاورفل پوزیشن میں آ جائے گی گھر میں. اور اسی طریقے سے لڑکے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہی ماں، اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ گھر کو تباہ کرنے والا سب سے بڑا کردار عورت کا ہے. کبھی ساس کی صورت میں ہے، کبھی ماں کی صورت میں ہے. یہ بھی ایک بڑی عجیب کہانی ہے. یعنی کبھی وہ ساس کی صورت میں گھر تباہ کرا رہی ہوتی ہے اور کبھی وہ ماں کی صورت میں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں لڑکی اور لڑکے کو سمجھداری کا اگر ثبوت دیں. ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو میری ماں یہ بات کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایکسیپٹ کرو اس بات کو بھائی. لیکن یہ دیکھو چند مہینوں کی، چند سالوں کی بات ہے. میں تو تمہارے ساتھ اچھا ہوں نا، میں تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی ضرورت. اسی طرح لڑکی کو بھی اگر وہ یہ سمجھداری کا ثبوت دیں، اپنے ماں باپ کو منع کریں امی میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں گی، آپ کو اس معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ سمجھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا. وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب جو بات کہتے تھے نا کہ بڑے سفر کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتے، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب سفر بڑا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب آپ کبھی آپ اگر سنیں کہانیاں کہ سیپریشن اور طلاق کیوں ہوئی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ یہ نمک صحیح نہیں ڈالتی ہیں اور جناب یہ جب میں گھر آتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اچھا یہاں میں ایک اور بات کا بھی ذکر کر دوں، میں بھول نہ جاؤں. دیکھیں شادی سے پہلے عورت کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے اور مرد کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے، اور شادی کے بعد عورت کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے اور مرد کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے. عورت کے لیے شادی سے پہلے اس کے ماں باپ نمبر 1 پرائرٹی ہیں شادی سے پہلے، پھر اس کے رشتہ دار ہیں، پھر اس کی باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. شادی کے بعد عورت کی پرائرٹی نمبر 1 اس کا شوہر ہے، اس کے بچے نمبر 2 آتے ہیں. حالانکہ یہ بات سائنٹیفک طور پہ اگر دیکھیں سائیکولوجیکلی، بیوی ماں جو ہے شوہر سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. ماں کی کمزوری بچے ہیں. لیکن شریعت نے جو پرائرٹی لسٹ رکھی اس پرائرٹی لسٹ میں عورت کے لیے مرد نمبر 1 پرائرٹی ہے اور اس کے بعد اس کے بچے ہیں شادی کے بعد. شوہر کے لیے شادی سے پہلے بھی اس کی ماں پرائرٹی نمبر 1 تھی اور شادی کے بعد بھی اس کی ماں پرائرٹی نمبر 1 ہے. یہ بات لڑکیوں کے بھی سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ، لڑکے سے ماں باپ کو جو توقعات ہوتی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو اس معاملے میں سمجھداری کا ثبوت دیتی ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کی ساس اور سسر بچی کے غلام بن جاتے ہیں. بچی اگر 6 مہینے سال اس گھر میں یہ ثابت کر دے کہ میں اپنے سسر اور ساس کی خیر خواہ ہوں، ان کی بھلائی میری زندگی کی ترجیح ہے، آپ یقین کریں کہ وہ ساس اور سسر اس بہو کے لیے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جو اپنے بیٹے کے لیے نہیں کرتے. یہ بالکل آزمودہ بات ہے. یہ صرف 6 مہینے سال، 1.5 سال، 2 سال کی بات ہوتی ہے. تو بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بیٹا وہ اپنی ماں کو، اپنے ماں باپ کو وہ نہیں اسے چھوڑنا چاہیے. ان کی خدمت اس پر ایک دینی فریضہ ہے، اسے پورا کرنے میں تم اس کی مدد کرو. ایک اور بات میں یہاں کہوں کہ گھروں کو بگاڑنے والی ایک اور چیز ہے. وہ آخر میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے. گھروں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی کے گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکے کے گھر والوں کو.
یہ تو ایک ایسا ریڈ زون ہے کہ جہاں لکھ دیں بگ نو نو، یعنی یہ کیسا عجیب نظام ہوگا. اور اس میں اکثر لڑکے کرتے ہیں غلطی. معاف کیجیے گا مرد حضرات مجھ سے آج ناراض ہوں گے، لیکن جو حق بات ہے، اس سے پچھلی بات میں نے کہا کہ ماں باپ کا جو حق ہے لڑکے کے اوپر، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن لڑکی والے اور ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں تبصرے کرنا، یا آپ اندازہ لگائیے نا کہ آپ کسی کے جذبات کو کتنا مجروح کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ برداشت کرے کہ آپ اس کے ماں باپ کو جو چاہے برا بھلا کہیں؟ یعنی ان کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنا، اچھے کلمات کہنا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کبھی برے کلمات اور برے الفاظ نہیں کہیں گے. تو یہ ایک اور چیز ہے کہ جس کا ہم خیال رکھیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ چیزوں کو بہتر رکھنے کی. جب آپ پارٹنر بنتے ہیں نا، پارٹنر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھے حال میں ہوں گے. وہ جب یہ گوروں کی یہاں شادی ہوتی ہے نا، تو جب نکاح ہوتا ہے یہ باہر کرسچنز کے اندر اور جیوز میں، تو اس میں وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ یعنی میں ہر حال میں، اچھے حالات ہوں یا سخت حالات ہوں، ہر حال میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. یہ نکاح کے بندھن میں بنتے وقت یہ چیز کہی جاتی ہے. جب رشتہ ہوتا ہے تو رشتے میں یہ بات آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ انکلوڈیڈ ہے کہ مشکل حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیکن یہاں میں ایک بات کہہ دوں، اور یہ جو مغرب کے معاشرے سے متاثر ہمارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پیسے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں ہمارا سوشل اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا، ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاشی مسائل حل ہو جائیں، لیکن بخدا اس کی جو قیمت آپ دیتے ہیں اس قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. دیکھیں، بچے کو ماں کے علاوہ کوئی شخص وہ محبت فراہم نہیں کر سکتا جو ماں فراہم کرتی ہے. یہ بیبی سٹر اور نینی اور ماسی یہ بچے کو وہ محبت فراہم نہیں کر سکتے. دیکھیں، بچے کے لیے جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے بچے کی، یہ جو بچے کو آپ اس کا ڈائپر چینج کرتی ہیں، آپ اس کو دودھ پلاتی ہیں، وہ روتا ہے آپ اس کو اٹھاتی ہیں، بخدا اسے ہم کہتے ہیں ایموشنل ڈپازٹ. یہ وہ ایموشنل ڈپازٹ ہے جو آپ اس کے بینک میں کر رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں. بچے ان ساری چیزوں کو، یہ ساری چیزیں بچے کی الٹیمیٹ شخصیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، میں بحیثیت ڈاکٹر کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ماں کا انویسٹمنٹ بچے میں جو پہلے دن سے ہوتا ہے وہ بچے کی شخصیت کو آخر میں جس طرح کا بننا چاہیے اس میں بڑی مدد کرتا ہے. تو فائنینشیل کرائسس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نو ہے دین میں، نہیں، ایکسیپشنز ہیں کہ جہاں اس بات کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ماں بھی کام کرے اور باپ بھی کام کرے، لیکن ایکسیپشنز، یہ رول نہیں ہے. اس لیے کہ ماں کی ذمہ داری گھر ہے، اور بخدا یہ عورت کے ساتھ وہ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ جو عورت کو چاہتے ہیں کہ وہ نوکری بھی کرے، پھر وہ گھر آ کر بیوی بھی بنے اور پھر بچوں کی ماں بھی بنے، اور وہ باقی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کرے کہ وہ ساس سسر کا بھی خیال کرے اور باقی رشتہ داروں کو بھی خیال کرے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے عورت کی ذمہ داری تو کوادرپل کر دی، 4 گنا بڑھا دی، کہ وہ نوکری بھی کرے، وہ شوہر کے لیے اچھے کھانے بھی بنائے، وہ ماں بھی بنے. کتنے کردار ادا کرے گی وہ؟ اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں تو اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا. بچے متاثر ہوتے ہیں. اسی لیے آج آپ اگر باہر جا کے دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں ماؤں کو صبح 6 بجے وہ بچوں کو ڈراپ کر رہی ہوتی ہیں، 5:30 بجے بچوں کو نینی کے پاس اور بیبی سٹر کے پاس چھوڑ رہی ہوتی ہیں. بچتا کیا ہے ان کے پاس نوکری کے بعد مجھے نہیں پتا. کسی نے یہ پورا انالیسس کیا تھا کہ جو اپنے کپڑوں پہ خرچ کرتی ہیں، اپنی گاڑی پہ خرچ کرتی ہیں، بیبی سٹر کو دینے پہ خرچ کرتی ہیں، تو شاید انہیں کچھ نہیں بچتا ہو. لیکن چونکہ وہاں یہ ہے کہ میں کام کروں گی تو مجھے پاور ملے گی، گھر میں ایک طاقت ملے گی، اس کے نتیجے میں بچے متاثر ہوتے ہیں. لیکن ان کی زندگی کا اور گھروں کو، اسی لیے ان کا خاندانی نظام ختم ہو گیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مغرب میں لکھے جانے والی جدید کتابوں میں یہ بات کہتے ہیں وہ
کہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے گھر سے عورت کو نکالا. یہ آج کے مغرب کے وہ لوگ کہ جو انالیسس کر رہے ہیں گھروں کی تباہی، خاندان کے نظام کی تباہی کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو گھر سے نکالا معاش کی تلاش میں. دیکھیں بیوی کے حوالے سے جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی چیزیں جائز قرار دیں کہ جو عام حالات کے اندر جائز نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ تم اپنی بیوی پر اگر اسراف بھی کرتے ہو، اگر بیوی پر اسراف بھی کرتے ہو تو بیوی پر اسراف کی گنجائش ہے. بیوی وہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کے منہ پر اس کی تعریف کرتے ہو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، اس کو میں کہتا ہوں اس کی تجدید کی بھی ضرورت پڑتی ہے بار بار. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں 30 سال سے شادی شدہ ہیں بھائی، اب تو بہت پرانی شادی ہو گئی. بخدا اس رشتے کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے بار بار. وقتاً فوقتاً بیوی سے یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا بیوی کا شوہر سے یہ کہنا، یہ ایک صحت مند بات ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جس برتن سے پانی پی رہی ہیں تو آپ بالکل اس جگہ سے کہ جہاں حضرت عائشہ نے اپنے لپس، اپنے ہونٹ لگائے، آپ برتن کو موڑ کر اس جگہ سے پانی پیتے ہیں جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا. یعنی یہ ہمارا دین ہے. تو یعنی اس میں تجدید کا ہونا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار، عورت اور مرد، یعنی یہ جب آپ یہ الفاظ کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ بہت بڑے طاقتور اور بڑی زبردست یہ چیز ہوتی ہے. کمیونیکیشن بلاک کے بارے میں نے ایک بات کہی تھی، بعض اوقات ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. میاں بیوی سے بات نہیں کر رہے، یہ ہوتا ہے نا، میاں بیوی سے بات نہیں کر رہے، بیوی میاں سے بات نہیں کر رہی، اسے ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن بلاک. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ ہوا کمیونیکیشن بلاک. تو کمیونیکیشن بلاک کا ہونا ایک فطری کمزوری ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کمیونیکیشن بلاک کا اصول یہ ہے کہ جتنا کم سے کم وقت اس پہ ہو اتنا بہتر ہے. عام حالات میں لوگ کہتے ہیں 1 دن سے زیادہ نہ ہو، 2 دن سے زیادہ نہ ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ تو کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو پہل کرتا ہے اس کا بڑا اجر ہے، جو پہل کرتا ہے اس کمیونیکیشن بلاک کو توڑنے کے اندر. وہ کسی نے کہا یعنی یہ بات کہ ہیپیسٹ کپل از دا ون ہو فارگیوز ایچ ادر. ایک دوسرے کو معاف کرنے والے کپل جو ہے میاں بیوی، وہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور کسی نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو خوشی کا کلائمیکس دیکھنا ہے تو اس فیملی میں دیکھیں گے کہ جہاں دونوں اسپاؤس میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں. یعنی اگر گھر میں سکون نہیں ہے آدمی کے تو انسان بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کارکردگی بالکل کمزور ہو جاتی ہے. لرن ہاؤ ٹو بی میرڈ، یعنی شادی تو ہو گئی لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے شادی کو آگے لے کے چلنا، یہ اہم چیز ہے. میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی کلاس پروگرام میں بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کون سی چیزیں نہیں کرنی اور کون سی چیزیں کرنی چاہیے. پہلی چیز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کریں، یعنی جو میں نے پہلے بھی کہا، ایک دوسرے کو اسپیس پرووائڈ کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کریں، معاف کرنے میں پہل کریں. یہ کام مطلب کرنے کا ہے. غلط فہمی، کمیونیکیشن بلاک ہو تو اسے فوری طور پر توڑنے کی کوشش کریں. جو کام نہ کریں، اپنے مسائل کا اوروں سے ذکر نہ کریں. وہ ہمارے یہاں جو اردو میں محاورہ ہے نا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اور وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پھر آپ کے نہیں رہتے. تو ہم بعض اوقات لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے اعتماد کے لوگ ہیں، یہ کسی سے نہیں کہیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو اپنے گھر کے مسائل کا اوروں سے
حد الامکان یہ کوشش کریں اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو جائے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں تھوڑا سا میں نے ذکر بھی کیا کہ ایک لمٹ آتی ہے کہ جب آپ کو اوروں کو انوالو کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک فارمولا یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کوشش کی ریکنسائل کرنے کی, صلح کرنے کی, باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی. آپ نے اللہ سے 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ میری اس میں مدد فرما. آپ نے 3 مرتبہ اس مسئلے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. لیکن ان تینوں چیزوں کے کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو اب اس بات کی ضرورت بنتی ہے کہ آپ کسی ایسے فرد سے کہ جس کے بارے میں نے ایک شرط یہ رکھی کہ وہ جذباتی فرد نہ ہو, وہ ایک نیوٹرل فرد ہو, جو آپ کی اگر غلطی ہو تو آپ کو بھی یہ کہہ سکے کہ غلطی بیٹا آپ کی ہے, آپ کے شوہر کی نہیں ہے, یا شوہر کو یہ کہہ سکے کہ غلطی آپ کی ہے, آپ کی بیوی کی نہیں ہے. تعلق میں دین کا غلط استعمال, یہ بھی ایک بڑا کہانی ہے اس کی, تو میں 1 گھنٹے کا لیکچر دوں اس پر کہ ہمارے لوگ دین کو کس طرح استعمال کرتے ہیں عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے, یا عورتیں استعمال کرتی ہیں اسے غلط طریقے سے. دین کا غلط استعمال کہ میں قوام ہوں, وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ رائٹس اور ریوارڈ میں دونوں برابر ہیں, رسپانسبلٹی اور رول میں فرق ہے. قوام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے آپ لوگوں کے سر پہ کھڑے رہیں. قوام کا مقصد یہ, اور وہ آیات قرآن کی اور احادیث جن کا لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے کہ عورت کو تم مار سکتے ہو, وہ کن حالات میں ہے؟ وہ ان حالات میں ہے کہ عورت بدکاری میں مبتلا ہے, اور اس بدکاری کی وجہ سے آپ نے اس سے بستر کی بھی علیحدگی کر لی ہے, آپ نے باقی سارے معاملات بھی کر لیے ہیں. وہ اس کے بعد جا کر اس عورت کے لیے ہے. یہ پاکیزہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بڑے اچھے انداز میں آپ کے ساتھ گھر میں رہ رہی ہیں, چھوٹے موٹے اختلاف ہوئے اور آپ نے اٹھا کر تشدد شروع کر دیا. کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے رسول کو اگر ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں, اپنا معلم مانتے ہیں, ہم انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں, تو کوئی ایک مثال لا کر دکھا دیں مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بھی اپنی بیویوں سے بات کی ہو. جبکہ حضرت عائشہ ہیں ناراض ہیں, ہانڈی پھوڑ دی دوستوں کے سامنے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں جو ہے وہ لگتا ہے کہ ناراض ہے. یعنی اللہ کے رسول نے تو بالکل یعنی سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا. تو لہٰذا میں یہ بات کہتا ہوں کہ چیزوں میں اگر کسی کو شامل کریں تو ایسے فرد کو شامل کریں کہ جو مسائل کو آپ کے حل کرا سکے. ایک دوسرے کے گھر والوں پر تنقید نہ کریں, اور میں نے یہ بات کہی, میں دوبارہ ازیوم نہ کریں کہ سامنے والا سمجھ گیا ہے, سامنے والے کو پتہ ہے. نہیں, آپ بتائیں, کمیونیکیٹ کریں. جو آپ سوچ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, بتائیں اس غلط فہمی کو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وضاحت کر دے اور بات بالکل ٹھیک اور صحیح ہو جائے. بچوں کی موجودگی میں آپس کی ناراضگی اور چپکلش کا اظہار نہ کریں. دیکھیں وہ بچے کہ جن کے سامنے ان کے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, بخدا میں نے ان بچیوں کو دیکھا ہے پستے ہوئے, ان بچیوں کو میں نے پستے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت ظلم کرتے ہوئے دیکھا, تو ان بچیوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ شادی کے بعد شوہر تو یہی کرتا ہے اور شوہر کو یہی کرنا چاہیے. پھر ان بچیوں کے ساتھ ان کے شوہروں نے جب ظلم کیا تو انہوں نے اپنی زبان نہیں ہلائی, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ پوری زندگی یہی ہوتے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی نارمل ہے, زندگی کا یہی حصہ ہے. تو بخدا بچوں کے سامنے اگر آپ ان کی شخصیت کو تباہ نہیں کرنا چاہتے, آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ذکر اور تذکرہ اور اظہار بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. الگ سے جا کر آپ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو چھوٹی موٹی بات میں کر سکا کہ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے, آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. بس زندگی میں ایک چیز یاد رکھیں, زندگی میں جو چیز اور جس چیز سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے
ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حادثاتی طور پر آپ کے سامنے آ گئی ہے، رینڈملی آپ کے سامنے آ گئی. یہ اللہ کے پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے. زندگی میں جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ زندگی کا ایک سوال ہے. آپ کی بیوی آپ کے لیے سوال ہے، آپ کا شوہر آپ کے لیے سوال ہے. ان سوالات کا جواب ہمیں ایک دن کہاں دینا ہے؟ اللہ رب العالمین کو دینا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، جواب اللہ کے یہاں دینا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو یہی ٹھیک کر لیں. جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ایسے میں نے میاں بیوی دیکھے ہیں کہ 30 سال کی شادی میں ایک دوسرے پہ انہوں نے اتنی زیادتیاں کی، لیکن بات سمجھ میں آئی، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی اور معاملات کو یہیں پر ٹھیک کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمارے حساب کتاب میں یہ کوئی نیگیٹو بیلنس نہ ہو کہ میری بیوی میرے خلاف دعوے دار بنی ہوئی ہے، میرے بچے میرے خلاف، میرے اڑوس پڑوس کے لوگ، میرے رشتہ دار میرے خلاف دعوے دار بنے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بچائے اس کیفیت سے. میری الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. میری 3 بیٹیاں جب 18 سال کی ہوئیں میں نے ان کی شادی کر دی اور وہ اس کے بعد پڑھتی رہی، ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو اس میں کوئی آئیڈیل ایج تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں آج کل کے جو حالات اور ماحول ہے، ان حالات اور ماحول میں شادی کو جتنا جلدی کیا جائے اتنا بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں شادی کرنا مشکل یہ موضوع نہیں تھا آج میرا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کرنا آسان ہو، اور وہ اس طرح سے کہ عورت کا شادی پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا. عورت کا، میں نے بھی 3 بیٹیوں کی شادی کی اور میں نے زیادتی کی. میں اپنی بیوی کو بھی یہ بات کہتا ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہی کہ مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول نے جب دنیا کی بہترین خاتون کی، جن سے اچھی خاتون کوئی ہو نہیں سکتی، ان سے اچھی کوئی بیٹی ہو نہیں سکتی، حضرت فاطمہ کی آپ نے شادی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ ہے اسلامی شادی. لڑکی کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوگا. آپ نے حضرت فاطمہ کو جو چیزیں دی، حضرت علی نے اپنی ذرا جو بیچی اس سے جو پیسے آئے آپ نے اسی سے چیزیں خرید کے حضرت فاطمہ کو دی اور اسی سے حضرت علی سے کہا کہ اپنے ولیمے کا انتظام کرو. تو شادی میں جو رکاوٹیں بن رہی ہیں نا، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب فینسی شادیوں کے چکر میں پڑ گئے. شادی جلدی کریں، اس میں آسانیاں پیدا کریں اور فضول خرچیوں سے بچیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم دین جو بہت مشہور و معروف بھی ہیں، ان کا بھی اس موضوع پہ ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی کیسٹس کے ذریعے اور یوٹیوب پہ بھی اظہار ہے. ان کا عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے ماں باپ کی خدمت کرے یا بھائیوں کی خدمت کرے یا بھائیوں کی بیویوں کی خدمت کرے. بیوی پہ کوئی لازم نہیں ہے. یہ منطق سمجھ میں. ویسے تو اس سلسلے میں جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ شادی کے سے پہلے تمہارے 2 ماں باپ اور شادی کے بعد تمہارے 4 ماں باپ ہوتے ہیں. خدمت تم پر 2 کی فرض ہے، احترام تم پہ 4 کا فرض ہے. دیکھیں شادی اس بنیاد پر کبھی نہیں چل سکتی کہ یہ تمہارا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے. یہ رشتے ان بنیادوں پہ نہیں چلتے. یہ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں وہ لڑکیاں جو عالماؤں کا کورس کرتی ہیں ان کی یہاں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے، ان کے یہاں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. جو میں نے کہا نا دین کا غلط استعمال. یہ رشتے محبت سے چلتے ہیں. شادی کے بعد آپ ان ماں باپ کو ایک مقام، ایک درجہ دیں گے. 1-2 سال کی بات ہے، وہ پورا خاندان ایک ساتھ چلتا ہے. یہ رشتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میاں بیوی مل گئے، یہ بالکل ایک کوئی سولو فلائٹ ہے. نہیں، یہ پورا خاندان ایک ساتھ چلے گا. تو اس خاندان کو ساتھ چلنے کے لیے نہ عقل سے کام لیں، نہ اس بحث میں پڑھیں. میں کہتا ہوں جن خاندانوں میں لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا فرض ہے اور یہ تمہارا حق ہے، وہاں تعلقات آلریڈی سمجھ لیں کہ بہت نچلی سطح پہ پہنچ چکے ہیں. اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کوئی بہتری کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.